بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے الفریڈو پاستا، جو کہ بالکل ریسٹورنٹ جیسا ہے۔ جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کروں گی وہ بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسیپی ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو یہ ہیں جی ہمارے انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے۔ ادھر میرے پاس سب سے پہلے مسٹرڈ سوس ہے، یہ میرے پاس چلی فلیکس ہے، یہ 1 ٹیبل اسپون نمک ہے، 1 ٹی اسپون کالی مرچ اور 1 ٹیبل اسپون لال مرچ، یہ تریاکی سوس ہے، یہ چلی سوس ہے، یہ سویا سوس ہے، اور یہ پیپریکا پاؤڈر ہے، یہ ادرک پاؤڈر ہے، لہسن پاؤڈر ہے، اوریگینو ہے، اور ادھر میں نے چکن کے فلیٹس لیے ہیں، یہ باریک باریک کاٹنے ہیں، یہ دیکھیں ایسے بالکل باریک چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر یہ شملہ مرچ ہے، یہ کس طرح یوز کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور یہ ہے جی ہمارا پاستا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، میں نے یہ والا یوز کیا ہے، آپ چاہیں تو دوسرا سلنٹی والا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پانی بوائل کر لیں، پھر اس میں اپنا پاستا ڈال لیں، اور اس میں ہم 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ نمک کی ڈال دیں گے، اور 1 ٹیبل اسپون آئل کی ڈال دیں گے، اور اس کو بوائل ہونے دیں گے۔ پاستا ہمارا بوائل ہو رہا ہے، اور اس کو اچھے سے بوائل کرنا ہے، کچا نہ رہے، اس لیے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہنا تاکہ نیچے نہ لگ جائے۔ اور یہ ہمارا جو پاستا تقریباً بوائل ہو چکا ہے، اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں۔ اس کو میں چھان کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی تو غائز یہ دیکھیں، اچھا اس کو نکال کے میں نے ٹھنڈا پانی پھیرا ہے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو مکس کر لیا۔ اب چلتے ہیں چکن کی طرف۔ تو سب سے پہلے چکن لے لیں، اس کے اوپر ڈال دیں لال مرچ، پھر اس پہ ڈال دیں کالی مرچ، پھر اس پہ ڈال دیں نمک، پھر اس پہ ڈال دیں چلی فلیکس، اور پھر اس پہ ڈالیں گے ہم مسٹرڈ سوس۔ مسٹرڈ سوس میں نے 1 ٹی اسپون ڈالی ہے۔ اب اس میں تریاکی سوس ڈالیں گے، یہ بھی میں نے 1 ٹی اسپون ہی ڈالی ہے۔ اب ہم اس میں ڈال لیں گے چلی سوس، وہ بھی 1 ٹی اسپون ڈالیں گے۔ اب ہم اس میں ڈال لیں گے سویا سوس۔ اس کے بعد اس میں ہم ڈال لیں گے ادرک اور لہسن کا پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون، دونوں کو مکس کر کے بن جاتا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون ڈال لیں ادرک اور لہسن کا پاؤڈر، اس کے بعد 1 ٹی اسپون پیپریکا پاؤڈر، اور ½ ٹی اسپون اوریگینو ڈالا میں نے۔ اچھا اس کو اب اچھے سے مکس کر لیں گے، میں مکس کر کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ چکن ہمارا مکس ہو چکا ہے، یہ دیکھیں۔ اب ہم ایک گرل پین لے لیں گے، اس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے، اس پہ اب ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے۔ میں نے ادھر اولیو آئل یوز کیا ہے، آپ کے پاس جون سا بھی ہے وہ یوز کر لیں۔ آئل زیادہ نہیں لگانا، بس تھوڑا سا لگانا ہے۔ اس کے بعد اس میں ہم چکن فلے رکھ لیں گے، بالکل۔ اب ہم دوسرا رکھیں گے اور اس کو جو ہے گرل کر لیں گے۔ اس کو گرل ایسے کرنا ہے کہ اس پہ گرل کے جو نشان ہیں وہ آ جائیں، جیسے لائننگ والے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی ایک سائڈ ہو گئی ہے، اب اس کی سائڈ چینج کریں گے، یہ دیکھیں دوسرے کی سائڈ چینج کریں گے۔ اس کو پکا لیں گے اور تاکہ چکن جو ہے وہ کچا نہ رہے، اچھے سے پک جائے۔ یہ لائننگ دیکھ رہے ہیں کیسے اچھی سی آ گئی ہے، بس ایسے ہی۔ اچھا یہاں پہ جو چکن ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اس کو کٹر بورڈ پہ نکال لیتے ہیں۔ اس کو اب کٹ کریں گے اسٹرپس میں، میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں گے اس طرح اس کو کاٹنا ہے اسٹرپس میں۔ اب چلتے ہیں سوس کی طرف۔ تو یہ ہے ہمارے سوس کے انگریڈینٹس۔ ادھر میرے پاس 1 کپ دودھ ہے، کریم ہے، تھوڑی سی موزریلا چیز ہے، یہ اولیوز ہے، یہ شملہ مرچ ہے، یہ 1 ٹی اسپون لال مرچ، 1 ٹی اسپون کالی مرچ، ½ ٹی اسپون سفید مرچ، 1 ٹی اسپون نمک ہے، اور ادھر میں نے پینٹس لیے ہیں تھوڑے سے، مجھے پسند ہے اس لیے۔ ایک پین لے لیں گے، اس کو گرم کر لیں، پھر اس میں آئل ڈال لیں، آئل کو گرم ہونے دیں گے۔ اب آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم کریم ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے، اب اس میں ہم کریم ڈال لیں گے۔ اچھا کریم جو ہے وہ بالکل لو فلیم پہ ڈالنی ہے، کیونکہ آئل آلریڈی گرم ہے،
تو فلیم جو ہے وہ بالکل لو کر دینی ہے اور اس کو اچھے سے آئل میں مکس کر لینا. اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا، بس تھوڑا سا ہی کرنا ہے. ایسے مکس کر کے اس میں دودھ ڈال دیں اور لو فلیم پہ ہی رکھنا ہے اور دودھ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو کریم بیچ میں خراب ہو جاتی وہ نہ ہو، جیسے پھٹیاں بن جاتی ہیں کریم کی، وہ چیز نہ ہو. دودھ کو اچھے سے کریم میں مکس کر کے پکا لیں گے. دیکھیں یہ جو ہے پک رہا ہے. اب اس میں اسپائسز ڈالیں گے. سب سے پہلے میں نے اس میں نمک ڈالا ہے. اب میں اس میں لال مرچ ڈالوں گی اور لال مرچ سے اس کا کلر چینج نہیں ہوگا، اتنی ڈالنا ہے. اب میں نے اس میں کالی مرچ ڈالی ہے. یہ میں نے سفید مرچ ڈال دی ہے. سفید مرچ ڈالنے کے بعد اس کو پھر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو فلیم ہے وہ میڈیم ہی رکھنی ہے، زیادہ تیز نہیں کرنی. اب ہم اس میں اپنے ویجیٹیبلس ڈال لیں گے. میں نے شملہ مرچ ڈال لی ہے، یہ میں نے اولیوز ڈال لی ہیں. اچھا جس کو مشروم پسند ہے وہ مشروم بھی ڈال لے. میں نے اولیوز ڈالے ہیں، یہ پینٹس ڈال لی ہیں. یہ آپشنل ہے، یہ جس کے پاس نہیں ہے نہ ڈالے، جس کے پاس ہے ڈال لے، جس کو پسند ہے ڈال لیں. مجھے پسند ہے میں نے اس لیے ڈالی ہے. اس کو مکس کر لیا. یہ دیکھیں سوس جو ہے وہ ہماری پک رہی ہے. اس ٹائم پہ آ کے ہم اس میں اپنا پاستا ڈال دیں گے، جو الفریڈو پاستا ہم نے بوائل کیا تھا. اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے. یہاں پہ ہمارا جو پاستا ہے وہ مکس ہو چکا ہے. اب ہم اس میں جو ہے چیز جو ہم نے کش کر کے رکھی ہوئی تھی، موزریلا چیز ہے، یہ ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. اچھا اس کو تب تک آپ نے پکانا ہے جب تک اس کی سوس گاڑھی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. ادھر ہم تھوڑی سی کریم اور ڈال لیں گے. بعد میں کریم جو ہم تھوڑی سی ڈال رہے ہیں وہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس سے یہ فل کریمی بنے گا. جو ہم نے پہلے کریم ایڈ کی ہے وہ تو کی ہے، لیکن جب آپ لاسٹ پہ ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہماری ایک سوس ہے وہ اور زیادہ کریمی بن جاتی ہے اور اس میں اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے. اچھا آپ چاہیں تو اس کو لہسن کا تڑکا لگا کے بھی بنا سکتے ہیں، پر میں نے اس میں پاؤڈر ہی یوز کیا ہے. یہاں پہ جو ہمارا پاستا وہ ریڈی ہے. اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں. پلیٹ میں نکال کے اس کے اوپر جو ہم نے چکن کاٹا تھا وہ رکھ دیں گے. دونوں فلے میں اسی کے اوپر رکھ رہی ہوں. یہ دیکھیں اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں چکن کو اور اس کو سرو کریں سوڈے کے ساتھ، 7 اپ کے ساتھ، کوک کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ کو پسند ہے. یہ بہت مزے کا اور بہت کریمی بنتا ہے. یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور جو بھی ٹرائی کریں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ کے گھر کوئی گیسٹ آئے تو یہ ڈش لازمی بنائیے گا. مجھے امید ہے یہ سب کو بہت پسند آئے گی. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اس کو ٹرائی بھی ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.